خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے ہم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم ایک ایسے مضمون کی طرف جا رہے ہیں جو دور حاضرہ کا مضمون نہیں، بلکہ یہ جب سے آدم عدن سے نکلا ہے اور جب تک ہماری روح اس بدن کے یہ خیمہ جس کو کلام کہتا ہے، جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں تب تک ہم بیمار ہوتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے۔ ویسے تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زیادہ ہو تو دعا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصیبتیں تو دنیا میں بہت سی ہیں، کلام میں بھی لکھا ہے صادق کے لیے بہت سی مصیبتیں ہیں، لیکن خدا ان سارے مصیبتوں میں سے اس کو رہائی بخشتا ہے۔ آج خاص ہم اس بیماری کے تعلق سے جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت، بلکہ بیمار کے ساتھ والے لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنتی ہے، آج ہم ان بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بیماریوں کی بات کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے، جس طرح آپ کے سامنے ہے، پطرس کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جئیں، اور آگے پطرس سے خداوند نے لکھوایا ہے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ سننے والوں بڑے غور سے میری بات کو سننا۔ کوہ کلوری کے اوپر جب میرا خداوند جا رہا تھا تو وہ صرف کفارہ دینے نہیں جا رہا تھا، نہیں، صرف ذبح نہیں ہونے جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جب کفارہ دیا جاتا ہے تو آپ شریعت کو پڑھیں تو کیا شریعت میں جب کفارہ دیا جاتا تھا تو جس برا کو ذبح کیا ہوتا کرنا ہوتا، کیا اس کو پہلے مارا جاتا تھا؟ جس کو مارنے کی تو ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو جس کو ذبح کیا جاتا ہے پہلے اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ میں اپنے پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کو اس سے پہلے کہ کفارہ کے طور پر اس کو قربان کیا جائے، پہلے اس کو مارا گیا۔ یہ مارنے کوٹنے کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے یسایہ کی پیش گوئی ہے، میں چاہتا اس کو پڑھیں۔ یسایہ 53 باب نکالیے میرے ساتھ۔ یسایہ 53 چیپٹر ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 آیت۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ ہم نے سمجھا خدا مار رہا ہے، خدا کوٹ رہا ہے۔ او بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ پطرس نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ اگر وہ مارا گیا ہے، کوٹا گیا ہے، تو اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کو، اس کو مکے مارے، اس کو کوڑے مارے گئے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کیا مارا گیا۔ تو اصل میں یہ سب کچھ اس کا تعلق ہماری شفا کے ساتھ تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے سننے والوں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر غور کرتے ہیں، خدا کے برے پر نگاہ کرتے ہیں، تو 2 باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ ایک تو وہ ہماری روحوں کی نجات کے لیے مصلوب ہوا، اور نمبر 2، اس سے پہلے کہ وہ مصلوب ہوتا جو اس نے مار کھائی ہے، یہ اس لیے کھائی ہے تاکہ ہم شفا پائیں۔ تو کلوری کے اوپر 2 کام ہوئے، ایک ہماری شفا کا کام اور دوسرا ہماری روحوں کی نجات کا کام۔ پطرس نے جب اس بھید کو کھولا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ کو پڑھ بھی دیا ہے، سنا ہے آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے ہماری شفا کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ ہماری شفا کا انتظام ہو چکا ہے، ہماری میڈیسن بن چکی ہے۔ ایک تو میڈیسن فیکٹریوں میں بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے 2020 سال پہلے ہماری ایک شفا کی میڈیسن تیار ہو چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔
خداوند میں نے کہا کہ جب سے عدن سے آدم کو نکالا ہے یہ بیماریاں انسان کے ساتھ رہی ہیں. بنی اسرائیل کو خداوند نے اسپیشل خوشخبری سنائی، تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور میں ہی یہ کام کروں گا کہ تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. اس کے بعد خداوند نے ایک اور اعلان کیا. جب وہ مصر سے نکلے، قلزم سے گزرے، مارا میں آئے، تو وہاں خداوند نے اپنے شافی ہونے کا اعلان کیا. خداوند تیرا خدا، میں شافی خداوند ہوں. اب ہم نئے عہد میں آتے ہیں تو نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح جب منظر عام پر آتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، دنیا بھی پڑھتی ہے. جو یسوع کو جانتا ہے وہ یسوع کے شافی ہونے کو بھی جانتا ہے، وہ یسوع کے معجزات کو بھی جانتا ہے. یسوع نے لا تعداد معجزے کیے. مجھے نہیں پتا کتنے دنیا کو میرے خداوند نے بیماریوں سے شفا بخشی. اور پھر بعد میں یعقوب کہتا ہے کہ اگر آپ تم میں، خاص طور پر کلیسیا میں کوئی بیمار ہو نا، پریشان نہ ہوا کرے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دو باتیں یاد رکھو. سننے والوں، خاص طور میں مسیحوں سے بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ آپ صرف سنتے نہیں، آپ ایمان کے ساتھ بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں. جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کو اپنی شفا پر بھی ایمان لانا چاہیے، اور اس کو اپنی نجات پر بھی ایمان لانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور یعقوب کہتا ہے اگر کوئی کلیسیا میں بیمار ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. وہ کیا کریں گے؟ دوائی لے کر آئیں گے. جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ والی دوائی لے کر آئیں گے جس کا انتظام میرے خداوند نے کیا ہوا ہے، جس کو مار کھا کر جو میڈیسن تیار کی گئی ہے. وہ خداوند کے نام سے تیل مل کر دعا کریں گے، اسی خداوند کے نام سے جس خداوند نے شفا کا انتظام کیا ہے. اور کلام کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے سبب سے بیمار بچ جائے گا. جس خداوند نے مار کھائی ہے وہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ اس نے شفا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور آگے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ تم شفا پاؤ. میں پولس رسول کے ساتھ مل کر اس بدن کے معاملے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. یہ بدن کیوں بیمار ہوتا ہے؟ اس کا پرابلم کیا ہے؟ پولس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کرنتھیوں کو خط لکھتے ہوئے. وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارا بدن کا خیمہ ہے، یہ بدن جو ہے، بدن اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے اور سنیے، بڑے غور سے سننا کیا پڑھا جاتا ہے. جی، یہاں تک سننے میں آیا ہے سر، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب، دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی پہلی آیت. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی پہلی آیت. جی سر. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، ہاں جی، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں. سنیے بر، اتنا ہی کافی ہے. پولس رسول بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارا بدن ہے، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ، بہت خوبصورت سلائیڈز آپ دیکھتے ہیں، خیمے کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے. یہ جو بدن ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے خیمہ ہوتا ہے، اور یہ گرایا جائے گا، کیونکہ خیمہ وہ گھر ہوتا ہے جس کو ہم عارضی گھر کہتے ہیں، ٹیمپرری. یہ ٹیمپرری ہے ہمارے لیے، ٹیمپرری طور پر کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں، دنوں، مجھے نہیں پتا کتنے، وہ جو بھی ہے، اس کے لیے ہماری روح کو خدا نے اس بدن میں رکھا ہوا ہے. اور چونکہ یہ خیمہ ہے، اور خیمہ ایک کمزور گھر کا نام ہوتا ہے، جب بھی کسی خیمے کو دیکھو تو سمجھ لیں یہ بڑا کمزور ہے. تیز آندھی آئے گی تو یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا، بارش آئے گی یہ بیٹھ جائے گا، ٹھنڈ آئے گی یہ سکڑ جائے گا بیچارہ. مطلب کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر موسم بڑا زور سے افیکٹ کرتا ہے، اور یہ موسم کی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے یہ خیمہ موسم کی برداشت نہیں کر سکتا، یہ انسان کا بدن بھی موسم کی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے یکدم ٹھنڈ آ جائے تو کچھ نہ کچھ نزلہ زکام ہو ہی جاتا ہے.
کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وہ یار موسم اس طرح کا چل رہا ہے نا. تو اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو رہے ہیں تو بھائی یہ خیمہ ہے، اور اس خیمے پہ جناب گرمی سردی اور ہر طرح کی بارش نے بھی اور سردی نے بھی، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موسم اس پر بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا بھلے یہ خیمہ کسی مقدس کا ہو، شریر کا ہو یا صادق کا ہو. خیمہ سب کا ہی خیمہ ہے. اور پولس کہتا ہے ہم اس میں کراتے ہیں. کوئی خوش تھوڑی ہے. وہ کس وجہ سے کراتے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہ یہ کمزور ہے. ہاں جب اس میں سے نکل جائیں گے ہماری روح کو پھر ایک اور عمارت مل جائے گی، وہ پکا ہوگا، اس پہ موسم افیکٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے جب تک ہم اس میں ہیں ہم کراتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ کب اس میں سے نکلیں اور اس عمارت میں چلے جائیں. تبھی تو پولس کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے، تو میری بیماریاں کمزوریاں ختم ہو جائیں گی. مسیح سے جو مجھے تھوڑی سی دوری نظر آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے جب تک ہم اس خیمہ کے اندر ہیں موسم کے تمام برے اثرات اس پر اثر انداز ہوں گے. تو گھر یہ کسی کا بھی ہو، اس کے اندر کوئی مقدس ہے، اس کے اندر کوئی شریر ہے یا کچھ بھی ہے، اس نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے. یسوع مسیح کیوں بیمار نہیں ہوا؟ نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ وہ فانی تخم سے نہیں تھا، وہ انسانی تخم سے نہیں تھا، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوا. بلکہ اس کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے سڑنے کی نوبت بھی نہیں پہنچی تھی. اس کا بدن ہمارے بدنوں کی طرح نہیں تھا، غیر فانی بدن تھا. اب جب تک ہم میرے بھائی اس بدن کے اندر ہیں، یاد رکھیے جس طرح کہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس میں بیماریاں بھی نظر آئیں گی، اس بدن میں کمزوریاں بھی نظر آئیں گی، اور اس میں بدروہیں بھی جا سکتی ہیں. یہ کمزوریوں کا بھی خیمہ ہے، بیماریوں کا بھی خیمہ ہے، اور یہ بدروہوں کا بھی خیمہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ خیمہ خداوند کے ہاتھوں میں آ جائے تو کمزور ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، بدروہیں نہیں اس پہ جا سکتی. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے جو خداوند سے پیدا ہو جاتا ہے اس کو ابلیس چھو بھی نہیں سکتا. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، بپتسمہ لیا ہے، روح القدس پایا ہے، جو خداوند کے ہاتھوں میں ہے. I appreciate you and congratulate you کہ اب ابلیس کی آپ تک رسائی نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو باتوں کے لیے میں خدا کا بہت ہی شکر کرتا ہوں. میں جب سے خداوند میں آیا ہوں، نہ تو اب مجھے ابلیس کا ڈر ہے اور نہ اب پولیس کا ڈر ہے. ابلیس کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھے چھو نہیں سکتا، اور پولیس کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ نہ میں نے پٹھے کام کرنے اور نہ پولیس نے میرے پیچھے آنا ہے. رہی بیماریوں اور کمزوریوں کی بات، تو بھائی یہ تو جب تک میں خیمے میں ہوں اس نے کمزور بھی ہونا ہے اور اس نے بیمار بھی ہونا ہے. لیکن شکر ہے بیماریوں اور کمزوریوں کی میڈیسن پہلے ہی ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، انتظام ہو چکا ہے. کبھی کبھی ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مقدسین کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ اور بھائی سب ہی بیمار ہوتے ہیں. آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، سب ہی بیمار ہوتے ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کیا اسحاق بیمار نہیں ہوا؟ کیا اسحاق کی آنکھیں کمزور نہیں ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ اسحاق کتنا کمزور، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ عیساؤ ہے یا یعقوب ہے. تو یہ کمزوری ہے، یہ بڑھاپے کی کمزوری ہے. حالانکہ خدا کہتا ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اسحاق جس کا خدا خدا ہے، جو اپنا اعلان کرتا ہے میں اسحاق کا خدا ہوں، تو بھی اس کا بندہ آنکھوں سے کمزور ہو گیا ہے. اور میں چاہتا ہوں یعقوب کے بارے میں پڑھیں ذرا. پیدائش کی کتاب کے 48 باب کی پہلی آیت سنیے. یعقوب بھی بیمار ہو گیا ہے. پڑھیے. ہاں جی، پہلی آیت
इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ, याकूब के बेटे यूसुफ को किसी ने बताया कि तेरा बाप बीमार है। तेरा बाप बीमार है। तो यूसुफ, तेरा बाप कौन है? तेरा बाप तो याकूब है। और याकूब कौन है? जिसके बारे में खुदा कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और याकूब बीमार हो गया। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं। इसहाक कमजोर हुआ, उसकी आंखें कमजोर हुई, याकूब बीमार हुआ। हिजकिय्याह जो कलाम के मुताबिक कहता है कि खुदावंद मैंने वही किया है जो तेरी निगाह में बेहतर था, ठीक था, लेकिन तो भी हिजकिय्याह के बारे में कलाम में लिखा वो ऐसा बीमार हुआ कि मरने के करीब चला गया। और कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ, उस वक्त का जो नबी था। और यशायाह को कहा गया कि जा जाके हिजकिय्याह को बता कि अब तू मर जाएगा, ये जो तू बीमार हुआ ये तू मर जाएगा, बचने का नहीं, अपने घर का बंदोबस्त कर दे। ये आपको मालूम है कि उसने दुआ की और खुदा ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। लेकिन ये तो बात ठीक है ना कि हिजकिय्याह बीमार हुआ है, और हिजकिय्याह ऐसा बीमार हुआ है कि मरने के करीब, सीरियस हो गया है। इसका मतलब मुकद्दसीन सीरियस बीमार भी हो सकते हैं, ज़हन में रखिए। हम कई दफा कोई खादम बीमार हो जाए तो हम कहते ओ ये इन्नू भी कुछ हो गया दे, ओ ये तो लोखा ने दुआ कर दे। ओ भाई सीरियस बीमार भी हो सकता है खादम, अगर हिजकिय्याह हो गया है। दानियल के बारे में क्या लिखा हुआ है? आइए जरा, मैं मुकद्दसों की लिस्ट आपके सामने रखी हुई है, जरा दानियल की किताब के पर चले जाए। 8वें बाब में दानियल का अपना बयान सुनिए क्या हुआ है जी। 27वीं आयत। और मुझ दानियल को गश आया। सुन लीजिए, दानियल खुद लिखता है, मुझ दानियल को गश आ गया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने डेज। हाँ जी। फिर मैं उठा बादशाह के कारोबार करने लगा। इसका मतलब है जब तक वो बीमार रहा वो बादशाह का काम स्टॉप किया हुआ था उसने। वो सिक लीव पर था। दानियल भी सिक लीव पर था। दानियल जैसा शख्स सिक लीव पे है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आती है कि शायद उसने कोई एप्लीकेशन भेजी हो, बादशाह आई एम सॉरी आई नीड सिक लीव। एलीशा बड़ा अजीम नबी, दुनिया जानती है कैसे मरा। फोड़ा निकल आया और वो फोड़ा उसका जानलेवा साबित हुआ, मौत का बाइस बन गया। हालांकि एलीशा इतना बाबरकत शख्स है। आप जानते हैं कि एलीशा की कब्र में एक मुर्दा को दफन करने लगे तो जो उस मुर्दा को उस कब्र में डाला गया और एलीशा की हड्डियां थी, उस वक्त हड्डियां थी मौजूद, और हड्डियों के साथ जब वो मुर्दा का बदन लगा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन वो जो एलीशा की हड्डियां है, बजाते खुद एलीशा बीमारों के मरा है। तो भाई इस लिस्ट को देखिए जरा। इसहाक बीमार हो सकता है, कमजोर हो सकता है, याकूब बीमार हो सकता है, हिजकिय्याह बीमार हो सकता है, दानियल बीमार हो सकता है, एलीशा को फोड़ा निकल सकता है। ओ भाई, तो अगर ये इतने अजीम लोग बीमार हो सकते हैं तो वाई नॉट आज के खादम किसी और मिट्टी से बने हुए हैं? कभी भी नहीं। ये बड़ा अजीब सा कम इल्मी का ट्रेंड है कि हम कहें कि जी खादम खुद बीमार है, इसमें क्या मामला है भाई? और आपको पता है मेरे खुदावंद यीशु ने एक दफा क्या कहा था? मत्ती की इंजील के 25वें बाब में मेरा खुदावंद कुछ बातें कर रहा था। मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ना ली। ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद दाएं बाएं वालों की बात करता है। दाएं वालों को कुछ कहेगा, बाएं वालों को कुछ कहेगा, तो उसमें मेरे खुदावंद ने ये भी बोला। मैं चाहता हूं उसको पाड़ी दे। शाबाश। 25वें बाब में चलिए मेरे साथ, 31 से शुरू कीजिए जरा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, हाँ जी, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। ये वाकया है जब ये बात होगी, और मेरे खुदा में बात अभी ये हुई नहीं है तो एडवांस बता दिया कि उस वक्त कुछ गुफ्तगू होगी। और 41वें तरह पढ़िए। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है।
کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پڑھتے جاؤ. پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ہاں جی. ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا. میں ان سے کہوں گا میں بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی. او مائی گاڈ، یہ کیا بات ہے بھائی؟ میں تو کہہ رہا ہوں یسوع بیمار ہو ہی نہیں سکتا، میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں یسوع کہہ رہا ہے میں بیمار تھا. تو وہ پوچھیں گے خداوند تو بیمار تھا، ہم نے تیری خبر نہیں لی. تو آگے پھر یسوع ایکسپلین کرنے لگا ہے. پڑھیے ذرا. تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ تو پردیسی ہو، ننگا ہو، پیاسا ہو، بیمار ہو، قید میں، ہم تو تیرے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جی. بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی. اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا. اس کا مطلب ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بیمار ہوتے ہیں نا خداوند کے لوگ، تو سمجھو یسوع بیمار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خداوند کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. کنفرم ہو گیا. I'm 100% confirm. You also get confirm of this thing. کہ واقعہ ہی خداوند کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے جب تک اس خیمہ میں ہے. کیونکہ یہ خیمہ جب تک گرایا نہیں جاتا، جب تک ہم اس عمارت میں چلے نہیں جاتے بھائی، ہاں یہ کمزوریاں اور بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اور آگے آئیں تو پولس رسول کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. پولس رسول پہلا کرنتھیوں نکالیے ذرا اس کا 10واں باب. جی یہ بھی کمزور تھا، یاد رکھیے. پڑھیے 10ویں آیت سے. جی سر 10 کی 10. اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. سر غلطی ہوگی میرے خیال میں. دوسرا کرنتھیوں 10، پہلا نہیں دوسرا کرنتھیوں 10 باب. ہاں جی جی کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں. پولس رسول کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جو لوگوں کا کنسپٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ جو خط پڑھتے ہیں تو وہ تو بڑے زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے، جب کبھی خط لکھنے والا خود آ جاتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے. کیا معلوم ہوتا ہے؟ کمزور سا. اس کا مطلب ہے پولس بھی کمزور تھا. پتہ وہ کئی باتیں کہتا ابلیس نے کہ کانٹا سا چبویا ہوا ہے میرے بدن میں وغیرہ وغیرہ. میں ساری باتوں کی طرف نہیں جاتا. اور پھر اپنے شاگرد تیموتھیوس کو بھی کہتا ہے کہ تیرا معدہ اکثر کمزور رہتا ہے. یاد آ رہا؟ کہتا ہے تیرے اکثر جو معدہ کمزور رہتا ہے اس کو بھی پڑھ ہی لو. پہلا خط ہے پر اس کا تیموتھیوس کو اس کی جسمانی کمزوری کے بارے میں لکھتا ہے. 5ویں باب کی 23ویں آیت. شاباش. آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی مہلتی کام میں لائے. اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جب تک اس خیمہ میں ہے بھائی بیماریوں نے اس کے اندر آنا ہے اور کمزوریوں نے بھی اس کے اندر آنا ہے. خواہ وہ معدہ کمزور ہو یا کوئی اور چیز کمزور ہو، کوئی سر کمزور ہو یا ہاتھ کمزور ہو، بھائی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اس کا علاج آلریڈی موجود ہے. صرف ہم نے شافی کو کہنا ہے کہ خداوند تو ہمیں شفا دے. یہ ہے سادہ سی بات. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک نمبر تو سمجھ آ گئی ہم خیمے میں ہیں. ایک اور بھی کئی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں جن کے سبب سے ہم خود بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. مثلا ایک شخص جو 38 برس کا بیمار تھا، جس کی طرف ہم تھوڑی دیر بعد جائیں گے، بلکہ میں چاہتا ہوں ہم چلے ہی جائیں اس کی طرف. اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں جائیں، آئیے چلتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں. یہ ایک شخص ہے جو 38 برس سے بیمار ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بیمار کی طرف جائیں ہم اس جگہ کی طرف جانے لگے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. سلائیڈ اس لیے تاکہ ذرا بہتر طور پر بات کی سمجھ آ جاتی ہے. یروشلم خداوند کا شہر ہے.
دنیا جانتی ہے کہ یروشلم خداوند کا شہر ہے. داؤد بھی کہتا ہے یروشلم تو خداوند کا شہر. خداوند نے اپنے شہر میں ایک ہاسپٹل کھولا ہوا تھا, اور وہ ہاسپٹل تھا خوبصورت دروازے کے پاس. یروشلم شہر کی فصیل کے بہت سے دروازے تھے, ان میں ایک دروازے کا نام تھا خوبصورت, اور اس دروازے کے پاس ایک میرے خداوند نے ہاسپٹل کھولا ہوا تھا, لیکن وہ بڑا عجیب سا ہاسپٹل تھا. شاید آپ لوگ اس کو ہاسپٹل نہ کہیں, لیکن میں تو اس لیے ہاسپٹل کہتا ہوں کیونکہ وہاں پر شفا بھی ہوتی تھی اور وہاں پر بیمار بھی ہوتے تھے. جہاں بیمار بھی ہو اور شفا بھی ہو اور لوگ شفا پانے کے لیے جائیں تو وہ ہاسپٹل ہی کہلاتا ہے. آمین. تو پڑھیے سر ذرا. ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی ہاں اور جی. یسوع یروشلم کو گیا. یسوع اپنے شہر میں گیا. یروشلم میں بیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے. بیڑ دروازہ ہے, سوری میں نے شاید خوبصورت بول دیا ہے, بیڑ دروازہ ہے. بیڑ دروازہ ہے جس کے پاس ایک حوض ہے, جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا بیت, ہے. اس کو عبرانی زبان میں بیت حسدہ کہتے ہیں. بیڑ دروازہ کے پاس. ہاں جی. اس کے 5 برآمدے ہیں. اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پشمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو. آج کل نہیں, پڑے تھے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اس وقت اگر کوئی جائے تو وہاں پر اس ہاؤس کے 5 دروازے ہیں, اس کے 5 برآمدے ہیں. 5 برآمدوں میں آپ کو مریض ہی مریض ملیں گے, اور وہ مریض وہاں پر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کسی ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہاں کوئی او پی ڈی چل رہی ہے؟ کوئی او پی ڈی وہاں نہیں چلتی, کوئی ڈاکٹر وہاں پر نظر نہیں آتا. یہ ایک عجیب ہاسپٹل ہے جس کا نام میں نے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیوائن جنرل ہاسپٹل. کہ جب میں سلائیڈ کو بنا رہا تھا یا تیار کر رہا تھا تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ اس ہاسپٹل کا نام کیا رکھوں. تو میرے ذہن میں خدا میں نے ڈالا کہ یہ چونکہ میرا ہی ہاسپٹل ہے اور یہ میرے ہی شہر میں تھا, تو میں نے اس پر لکھ دیا ہے ڈیوائن جنرل ہاسپٹل. جنرل اس لیے کہ اس میں ہر طرح کا مریض شفا پاتا ہے. یہ کوئی اسپیسیفک کوئی کڈنی سینٹر نہیں ہے, یہ کوئی اسپیسیفک کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, یہ جنرل ہاسپٹل ہے. کیونکہ یہاں پر ہر طرح کے بیمار آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور اس کی عجیب بات اس ہاسپٹل کی یہ ہے, عجیب بات کیا ہے, نہ یہاں پہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے, نہ یہاں پہ کوئی فیس ہے, نہ کوئی کاؤنٹر ہے, نہ کوئی ڈریسنگ ہوتی ہے, مرہم پٹی ہوتی ہے, نہ کوئی ڈاکٹر کا نام ہے, نہ کوئی ڈاکٹر نظر آتا ہے, نہ کوئی یہاں پہ ریسیپشن ہے جہاں پر کوئی پرچی بنتی ہو, اور نہ کوئی میڈیکل سٹور ہے, اور نہ کوئی وہاں انجیکشن ہے, اور نہ کوئی آپریشن تھیٹر ہے. ایون دین یہ ہاسپٹل ہے, تو پھر کیسے شفا ہوتی ہے؟ آگے پڑھیے ذرا. کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلا. یہ ہے شفا کا انتظام. خداوند نے بتایا کہ میں شافی ہوں, اور خداوند نے یہ بھی بتایا کہ صرف پرانے عہد کا ہی شافی نہیں ہوں, نئے عہد میں بھی میں ہی شافی ہوں, میں ہی شفا دیتا ہوں. خداوند ایک فرشتہ کو بھیجتا, وقت پر فرشتہ آتا. کب آتا؟ اور وہ وقت کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا, یا وہ فرشتے کو پتہ پڑے, فرشتے کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. خداوند کہتا تھا چل جاؤ جا کے پانی ہلا دے. فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر پانی کو ہلاتا. اور آگے پڑھیے. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا واہ سو شفا پاتا. واہ جی واہ, کیا بات اس ہے. کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. آئی ڈونٹ نو یہ کون سا فرشتہ تھا, اس کی ڈیوٹی خدا نے اسپیشلی لگائی ہوئی تھی. اس کی ڈیوٹی بیت حسدہ پہ لگی ہوئی تھی. تیرا کام ہے پانی ہلانا. جیسے جبرائیل فرشتہ کو تو بھیجا نا پیغام دینے کے لیے, اس کو لگ رکھا ہوا ہے خدا نے پانی ہلانے کے لیے. چل چل جا کے تو وہاں پہ پانی لا کے آ جا. یہ آتا پانی ہلاتا, جو ہی پانی دیکھو وہ پانی ہل رہا ہے تو جلدی کے ساتھ جتنے بھی مریض ہوتے کوشش کرتے کہ میں جمپ مار جاؤں پانی میں. کیونکہ پڑھیے دوبارہ شاید کو پڑھیے.
पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता पानी हिलते ही जो कोई पहले पानी में उतर जाता सो शिफा पाता। सो शिफा पाता। और आगे पढ़ दीजिए। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, इसलिए मैंने कहा ये जनरल हॉस्पिटल है, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो बाहर की हो या अंदरूनी हो, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, कोई भी क्यों ना हो, भले टांग टूटी हो या ब्लड कैंसर हो या आंखें अंधी हो या हाथ ना काम करते हो या ब्लड प्रेशर हो, व्हाट एवर, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अंदरूनी हो बैरूनी हो, ठीक हो जाती। वाह जी वाह। ये हॉस्पिटल कहाँ खुला हुआ है? ये खुदावंद के शहर में खुला हुआ है। फरिश्ता आता है, मुझे नहीं पता फरिश्ता भी नजर आता है कि नहीं आता, लेकिन पानी हिलता नजर आ जाए तो समझो शिफा का काम शुरू हो गया है। लेकिन एक रूल जो नहायत अजीब सा मुझे लगता है, वो ये है कि बीमार एक ही शिफा पाएगा, और वो भी कौन सा शिफा? जो पहले उतर जाएगा। जो पहले उतर जाएगा वो ठीक हो जाएगा। जो 2 नंबर पे उतरेगा, अब तू नेक्स्ट बारी का इंतजार कर, यू वेट फॉर द नेक्स्ट टर्न। मुझे नहीं पता ये कब से शुरू हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता ये कब खत्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन के बाद ये खत्म हो गया है जिस दिन मेरा खुदावंद इस हॉस्पिटल में चला गया है। एक दिन मेरा खुदावंद अपने हॉस्पिटल में आ गया है, डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, मेडिकल डायरेक्टर आ गया है अपने हॉस्पिटल में, और अपने हॉस्पिटल में आया। उसने बड़े बीमार देखे हैं, और उसने पहले दिन नहीं देखे, इससे पहले वो बड़े लोगों की बीमारियां कमजोरियां दूर करता रहा है। अगर आप जरा पढ़े मत्ती की इंजील के 4 बाब में चलिए, जरा 23वीं आयत से पढ़िए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा। सुन लीजिए जरा, यीशु तमाम गलील में फिरता रहा है। गलील का मतलब पूरे सूबा गलील में, और उनके इबादत खानों में तालीम भी देता रहा, और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, तालीम भी देता रहा, मुनादी भी करता रहा, और लोगों की हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी, हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। मैंने कहा था बदन में बीमारियां भी आती हैं, कमजोरियां भी आती हैं। हाँ जी, यीशु मसीह बीमारी भी दूर करता है, कमजोरी भी दूर करता है। हाँ जी, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। पढ़ते जाइए। और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार, मेरा मतलब है किसी भी तरह की बीमारी में क्यों ना हो। हाँ जी, और उनको जिनमें बदरूहें थी, और नंबर 3 जिनमें क्या थी? बदरूहें थी। तो मैंने वो कहा 3 ही तो काम है, या बंदे में बीमारियां आती हैं, या बंदे में कमजोरियां आती हैं, या बंदे में बदरूहें आती हैं। तो तीनों काम यीशु करता रहा। वाह जी वाह। आगे, और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। मतलब कहने का ये है भाई, मेरा खुदावंद पहले ही ये काम करता रहा है। ये अलग बात है आज वो कहां पर आ गया है, आज वो अपने हॉस्पिटल में आ गया है। और जब अपने हॉस्पिटल में आ गया है तो बीमार तो भरे पड़े हैं, ये बिरामदेह भरे हुए हैं बीमारों से, लेकिन यीशु ने खास एक बीमार को टारगेट बनाया, और वो बीमार वो है जो 38 वर्ष से बीमार है, 38 इयर्स। और यीशु से क्या कहता है? वापस आइए जरा 5वीं आयत। जी सर। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला। वहां इसी हॉस्पिटल में एक शख्स है जो 38 बरस से भी, ये नहीं मुझे पता कि 38 बरस से यहाँ बैठा हुआ है या जब भी आके बैठा है, लेकिन उसको बीमार हुए 38 बरस हो गए हैं। उसको यीशु ने पढ़ा देखा, और जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। कितनी मुद्दत से? बड़ी। इसका मतलब है अगर कोई बंदा बड़ी मुद्दत से बीमार हो और खुदावंद पे आस रखे और खुदावंद की तरफ देखता रहे, खुदावंद कभी मैनू भी तो शिफा देगा ही ना, खुदावंद कहते मेरी भी तो सुनी जाएगी ना, तो वो खुदावंद पे भरोसा रख के इस हॉस्पिटल में आके बैठ गया है। मैं कई ख्यालात मेरे ज़हन में आते हैं, इतना लंबा बीमार है, शायद इसके अपनों ने इसे छोड़ ही दिया है कि तू तो रहना ही बीमार है, तू तो ठीक होना ही नहीं, होने से की करिए। मैं उन सब बीमारों से बात कर रहा हूं, अगर आपके अपने भी आपको बीमारी में छोड़ गए हैं ना, तो मेरा खुदावंद नहीं छोड़ता। खुदावंद वफादार है आपके लिए, खुदावंद आपको देख रहा है। दुनिया आपको छोड़ सकती है, दुनिया आपकी बीमारी से तंग आ सकती है, बीवी शौहर की बीमारी से तंग हो सकती है, शौहर बीवी की बीमारी से तंग हो सकता है, बच्चे वालिदैन की बीमारी से तंग हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुदावंद नहीं तंग पड़ता।
میرا خداوند دیکھ رہا ہے کون مجھ پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ خاص میرے خداوند نے اسی 38 برس کے بیمار سے آ کر پوچھا، کیا پوچھا سر؟ یسوع نے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اوہو بھائی، تندرست ہونے اسی کے لیے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، خداوند تیرے ہاسپٹل میں اسی لیے تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن تو بھی خداوند چاہتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے تو کچھ کہے، کیونکہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر خداوند کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ نہ کہ خداوند تو پتہ ہی ہے نا، ارے پتہ تو ہے لیکن پھر بھی اس کو بتاؤ، پھر بھی اس کو بتاؤ۔ یہ وہی بات ہے، مانگو تو دیا جائے گا، یہ وہی بات ہے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، یہ وہی بات ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ پڑھیے۔ اس بیمار نے جواب دیا، ہاں، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اوہو، اس کو کیا پتا تھا کہ ڈائریکٹر آیا ہوا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ میڈیکل ڈائریکٹر آیا ہوا ہے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا یہ کون آ گیا ہے۔ اس نے سمجھا ہم کوئی بندہ وزٹ کرنے آیا ہے، شاید یہ ہاؤس دیکھنے آیا ہے، شاید اس کی وزٹ کرنے آیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے۔ اوہو، اس کا دھیان حوض کی طرف ہے۔ 38 برس کے بیمار کا دھیان کہاں لگا ہوا ہے؟ حوض کے اوپر دھیان ہے۔ کوئی بندہ نہیں ہے میرے پاس، میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں، اور میرے پاس بندہ ہی نہیں ہے کوئی، اور مجھے سارے ہی چھوڑ گئے ہیں، کوئی میرا مددگار نہیں رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مددگار نہیں، میرا خداوند آپ کا مددگار ہے۔ خداوند اس کی مدد بن کر اپنے ہاسپٹل میں آ گیا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھیے سب۔ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے۔ حوض میں اتار دے۔ اس نے سمجھا شفا حوض میں ہی ہے، تو واقعی حوض میں یہ شک تو کوئی نہیں، بلکہ میرے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ میں پیچھے رہ جاتا ہوں، ہر مرتبہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ میں کہتا ہوں یسوع نے بتایا ہے، بیٹا اب تو ادھر نہ دیکھ، تو ذرا مجھے دیکھ۔ Praise God۔ اب جو یہاں فرشتے کو بھیجتا ہے وہ آیا ہوا ہے، فرشتہ نہیں آیا، میں آپ ہی آ گیا ہوں۔ Hallelujah۔ اب میرا فرشتہ نہیں میں نے بھیجا، میں خود ہی آ گیا ہوں۔ اٹھ، گیٹ اپ، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو فوراً تندرست ہو گیا۔ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے پہلے تو وہ یہی گھوما ہے، پہلے تو اس نے ہاسپٹل کے ہی چکر لگائے ہیں 10-12، اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور پھر چلتے چلتے پھر وہ ہیکل میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور جب ہیکل میں پہنچ گیا ہے، اچانک یسوع سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس نے وہاں بھی چارپائی اٹھائی ہوئی تھی۔ حیرانگی والی بات ہے کہ اس نے چارپائی وہاں بھی اٹھائی ہوئی تھی، اور یہودی اس کو کہہ رہے تھے یہ تو نے چارپائی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ تجھے نہیں پتا سبت کا دن ہے، اور سبت کے دن یہ وزن اٹھانا تو ویسے ہی شریعت میں منع ہے۔ بڑا سادہ آدمی ہے، وہ کہتا بھائی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہنا غصے میں بولتا ہوگا، زیادہ باتیں نہ کرو، جس نے مجھے شفا دی ہے نا اس نے کہا ہے چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ انہیں سمجھا بھی ہوں میں چارپائی اٹھا کے تو ٹریا پھرتا رہا گا، میری ہوں ڈیوٹی یہی ہے کہ بس چارپائی چکی پھرا تو بس ٹریا پھرا۔ لگتا ہے خوشی اتنا ہے، 38 برس ہو گئے ہیں چارپائی کے اوپر، اور اب اس کو چارپائی بری نہیں لگ رہی۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے، اور 38 برس کی جو کمزوری تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو چارپائی بھی وزنی نہیں لگ رہی، اٹھائے پھر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں گیا ہے سارا دن۔ اچانک آگے گھر جا کر پڑھنا ذرا، آگے یسوع سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی چارپائی اس کے سر پر ہی تھی۔ یسوع نے کہا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے نا، تندرست ہو گیا ہے نا، پھر گناہ نہ کرنا، پھر نہ گناہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی بڑی مصیبت آئے۔ میں ریکویسٹ ہوں کہ گھر جا کر اس کو پڑھیں، لیکن اگر آپ نے سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یوں مجھے سمجھ آئی کہ یہ شخص 38 برس سے جو بیمار ہے وہ کس سبب سے ہے؟ گناہ کے سبب سے۔ مجھے نہیں پتا 38 برس سے پہلے کون سا گناہ کیا ہے جو اس کی بیماری کا باعث بن گیا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں اس میں ایک سبب گناہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائش کے سبب سے بھی ہم بیمار ہوتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے ایوب صابر کے بارے میں، جس کے ایک ہی دن میں پورا خاندان بیچارہ تباہ ہو گیا۔
وہ خود بچا اور اس کی بیوی بچی اور بیمار ہو گیا بڑا، اور آپ کو پتہ ہے اس کی بیماری آزمائش کا سبب تھی۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی بیماری آتی ہے خدا کے جلال کے لیے بھی۔ اس کے لیے میں نے بڑا اچھا ریفرنس لکھا ہوا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو زبانی بتانے لگا ہوں۔ خدا کے جلال کے لیے کبھی کبھی بیماری خدا کے جلال کا باعث بنتی ہے، اور خدا کئی دفعہ بیمار ہی اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ آپ اس کا جلال ظاہر ہو جائے۔ اگر آپ پڑھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل کا 9واں باب، سنیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور شاگرد ساتھ ہی جا رہے تھے، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ دیکھو یہودیوں کے اندر یہ کنسیپٹ تھا کہ بندہ جب بھی بیمار ہوتا ہے تو ضرور اس نے گناہ کی ہوتے ہیں۔ اور نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا، سننے والے سن لو، ضروری نہیں کہ گناہ کے سبب سے بندہ بیمار ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آزمائش کے سبب سے بیمار ہو۔ یاد رکھے ایک اور بھی ریزن ہے، خداوند یہ جو پیدا ہی اندھا ہوا ہے اس نے گناہ کیا؟ بھئی اس نے کیا گناہ کیا؟ اگر تو پیدا ہونے کے بعد تو ہوتا، گناہ کرنے کے بعد ہوتا اندھا تو سمجھ آ جاتی، وہ تو پیدا ہی اندھا ہوا ہے۔ اچھا خداوند پھر اس نے گناہ کیا، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا، پڑھیے۔ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے۔ ہر بیماری کے ساتھ گناہ ہی نہ اٹیچ کیا کرو۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں جب بیمار ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ضرور کیتا ہونا ہے۔ ارے بابا کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، پڑھیے ذرا۔ بلکہ یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ تاکہ خدا کے کام، خدا نے اس کو اپنے کام کرنے کے لیے کہ میں اس کے اندر کوئی کام کروں گا۔ آگے پڑھو۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا کام کیا؟ یسوع مسیح نے اس کو بلایا، مٹی سانی یعنی زمین پہ تھوکا، مٹی گیلی کی اور اس کے آنکھوں پر لگا دی، اس کو کہا جا شلو کے حوض پہ جا کے دھو لے۔ لگتا ہے کہ قریبی حوض تھا، تو جو اس نے دھویا تو آپ کو پتہ ہے وہ پینا ہو گیا۔ یہ خدا نے کام کیا۔ لو یہ کام کرنے کے لیے وہ بندہ جنم سے ہی بیچارہ اندھا تھا۔ تو یہ باتیں کیوں لکھی گئی؟ پولس کہتا ہے یہ جتنی باتیں لکھی گئی ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس میں جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں ہماری تعلیم ہے۔ ایوب کی کتاب یا ایوب کی آزمائش ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور ایک اور بھی سبب ہے بیمار ہونے کا، میں چاہتا ہوں اس کو بھی ضرور پڑھا جائے۔ یہ خاص میں مسیحیوں کے لیے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور جن کے اندر خدا کی روح کی معموری بھی کام کر رہی ہے۔ مقدسوں کی میں بات کرنے لگا ہوں جو پاک شاہ لیتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے گوشت کو کھاتے اور پیتے ہیں، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ پولس رسول کرنتھس کے لوگوں کو جو پینتیکاسٹل کلیسیا تھی، بی اٹینٹو پینتیکاسٹل پیپل، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور ہاں جی، پیالے میں سے پیتے ہو، پاک شاہ کی بات پولس کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے یہ ہو تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب تک وہ نہ آئے۔ اب دیکھو ہم اظہار کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس نے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا بھی پائی۔ ہاں جی، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، اگر کوئی مناسب طور پر جس طرح کے مناسب ہے، جس طرح کے مقدسوں کو مناسب ہے پاک شاہ میں شریک ہونا، اگر وہ نامناسب طور پر اس پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ جو برکت کے پیالے میں سے پینے والا معاملہ ہے نامناسب طور پر پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ سیدھا سیدھا قصور ہے۔ یعنی اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا، اگر وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، اور وہ خواہ سیدھا جا کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے جی مجھے بھی پاک شاہ دے دو، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا اس وقت نہ جانے کتنے مسیحی لائن میں لگ کے پاک شاہ لیتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو جانچتے ہی نہیں، اور اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ بی اٹینٹو پلیز۔ ہاں جی، بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، آزما لے، پاک شاہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو آزما لے، اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، ہاں۔ کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، ارے پہچانے، خداوند کے بدن کو بھی پہچانو، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ خداوند آپ کو سزا پائے گا، اور آگے پڑھیے دے گا۔ ہاں جی، اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار کئی لوگوں نے اپنے آپ کو جانچا ہی نہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس میں شریک ہو رہے ہیں، لوگوں نے جانچا ہی نہیں، اور اس سبب سے اپنی حالت کو نہیں دیکھا، میرا مطلب ہے اپنی روحانی حالت کو نہیں دیکھا۔
اپنے اندر کے گناہ کی معافی نہیں مانگی، اپنے آپ کو خداوند کے حضور کھڑے کر کے پاک نہیں کیا، یسوع مسیح کا خون سے پاک نہیں ہوئے، یسوع مسیح کے نام سے پاک نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، آنکھیں بند کر کے پاکشاہ لیتے جا رہے ہیں، اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے، اور کئی ماری گئے ہیں۔ سن لے تو بیماری میرے بھائیوں، مقدسوں، پینتی کاسٹلو، اس لیے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں کہ پاکشاہ صحیح طریقے سے نہیں لیتے، اس کی بجائے کہ یسوع مسیح کا خون اور یسوع مسیح کا گوشت ہمیں قوت اور تقویت دے، الٹا ہم قصوروار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، گناہ کے سبب سے بھی بیماری آتی ہے، آزمائش کے سبب سے بھی، خدا کے جلال کے لیے بھی آتی ہے، اور کئی دفعہ تو ہم پاک شاہ آنکھیں بند کر کے لے کے درست طریقے سے نہ لے کے نامناسب طور پر نہ لے کے مناسب طور پر نہ لینے کے سبب سے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری کے ایک اور وسیلہ بھی ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا بیتنیہ کا لازر، جسے خداوند بہت عزیز رکھتا تھا، کلام کہتا ہے بیمار ہو گیا اور یسوع کو پیغام بھیجا گیا۔ پڑھیے سر ذرا یوحنا کی انجیل کے 11 باب میں، چوتھیا سے پڑھے کافی ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں۔ آپ سنیں، جب خداوند یسوع مسیح کو پیغام ملا کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے، وہ بلکہ دوسرے سے پڑھے زیادہ اچھا ہے۔ ہاں جی، اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ وہ بیمار ہے، تیرا عزیز دوست بیمار ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ یہ خدا کے بیماری کلام کے موت کی نہیں، الفاظ سنیے غور سے، یہ بیماری موت کی نہیں۔ اس کا مطلب سادہ سے پتہ کیا ہے؟ بیماری موت کے لیے بھی آتی ہے۔ اب اکثر سنا ہے مجھے کینسر ہو گیا تھا، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے، شوگر شوٹ کر گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ اور یہ بیماری ہے ہی تھی موت کے لیے، یہ آئی اس لیے تھی۔ پتہ کلام میں کیا لکھا ہوا؟ خدا کسی کی جان نہیں لیتا، بلکہ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ وہ جو اوپر سے نیچے آئی روح ہے، جو جلا وطن ہے، وہ واپس کسی طریقے اپنے وطن میں چلا جائے، اور اس کام کے لیے وہ بیماری کو استعمال کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح کے الفاظ، یہ بیماری موت کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ لازم مر جائے، اس لیے نہیں بیمار ہوا، وہ اس لیے بیمار ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ مر جائے، میں 4 دن کے بعد جاؤں اور مرے ہوئے کو زندہ کر دوں اور خدا ان کو جلال ملے۔ یہ ہے اس بیماری کا سبب۔ تو یسوع کے یہ کہنے کے الفاظ کہ یہ بیماری موت کی نہیں، تو یاد رکھیے اگر کوئی بیمار ہو کر کوئی بھی ہو، شریر ہو، صادق ہو، مر جائے، تو کئی دفعہ اس کی بیماری جو ہے وہ موت کا سبب ہوتی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بیماریوں کے کئی اسباب ہیں، اور ایک اور اسباب بڑا چھوٹی سی بات، اس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی پڑھ دیں۔ ایوب 5ویں باب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ ہم کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں رہے، پڑھیے ذرا سر۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ ہاں، اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے، سن لیجئے، اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ کڑنا کیا کرتا ہے؟ بے وقوف کو مار ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے وقوف کڑتے ہیں۔ غور سے سنیے، یہ جو کڑ کرتے رہتے ہیں نا، عورت ہو یا مرد ہو، یہ کڑ چھوڑ دیجیے۔ پتہ کلام کی کیا تعلیم ہے؟ ہر وقت خوش رہو، کیا ہر وقت کڑ کرتے رہو، اور یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ دوبارہ پڑھیے سارے سائد کو، میں چاہتا ہوں۔ کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے، بے وقوف صاحب تجھے کھڑتا رہتا ہے، یہ تجھے مار ڈالے گا۔ اور آگے، اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ سڑ دے رہنا، پوج دے رہنا، لوکاں دیاں شاواں ویکھ ویکھ کے اپنی شاہ دی قدر نہ کرنی، اپنی شاہ نو ایویں سمجھی جانا، لوکاں دیاں شاواں دی تعریفاں کری جانا، اپنے بچیاں نو کچھ نہ سمجھنا، لوکاں دے بچیاں نو کہنا بلے 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 بلے۔ ارے بابا، یہ جلنا چھوڑ دو، یہ بھی احمق کی جان لے لیتی ہے، یہ بھی موت کا باعث چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی بڑی سٹوری آپ کے سامنے آ گئی۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہر وقت خوش رہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بیمار نہ ہو،
آپ کے چہرے پر شادمانی رہے، خوش رہو۔ اب پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اب حیران نہیں ہوتے؟ پلوسر سراس پاؤں ٹھکے ہوئے ہیں کاٹھ میں، پتہ نہیں صبح کیا ہونا ہے، ابھی تو بیعت ہی لگے ہیں۔ میں کیا فلپی کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایمان 16 باب میں ہوں میں اس وقت۔ پاؤں کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں، بیعت لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صبح کیا لگنا ہے، لیکن رات کو خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ ہے بات۔ خوش رہو۔ جو کہہ رہا تھا وہ پہلے اس بات کو جانتا ہے کہ ہم رات کو بڑے خوش تھے اور صبح کو خدا نے خوشی دکھا دی ہے، رات کو ہی دکھا دی ہے، رات کو ہی خدا نے خوشی دکھا دی ہے، رات کو ہی بیڑیاں کھل گئی ہیں، رات کو ہی دروگا کے گھر میں چلا گیا ہے، صبح صبح ناشتہ وہاں جا کے کیا ہے، جیل کا ناشتہ نہیں کیا، گھر کا ناشتہ کیا ہے۔ یہ ہیں جو خوش رہتے ہیں۔ خوش رہیں جب تک اس بدن میں ہے۔ آج آپ کے لیے کلام ہے، کبھی بے دل نہ ہوں۔ اس ہاسپٹل کے سسٹم کو ذہن میں رکھ لیجئے، جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ یہاں کے مریضوں کے پاس 3-4 چیزیں تھیں جو ان کے ذہن میں تھیں، اور اسی کے سبب سے وہ شفا پاتے تھے۔ نمبر 1، وہ ایمان رکھتے تھے کہ کسی دن میری بھی باری آئی جائے گی، اور اگر میں اتر گیا تو میں نے شفا پا جانی ہے۔ پھر وہ پورا بھروسہ رکھتے تھے، اور نمبر 3 وہ ویٹ کرتے تھے۔ میں نے لکھا ہوا ہے بلیو، ٹرسٹ، ویٹ، اور اس کے بعد آپ کو شفا مل جائے گی۔ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں خداوند پر، انتظار کریں اور شفا پائیں۔ اس ہاسپٹل کا یہی قانون تھا، اور آج بھی میرے خداوند کا یہی قانون ہے۔ اس میں یہ تھا، فرق یہ ہے، اس ہاسپٹل میں پانی ہلنے کے بعد ایک ہی بندہ شفا پاتا تھا، اور اب تو سسٹم فرق ہے۔ اب سسٹم تھوڑا سا اور چینج ہو گیا ہے۔ خود دعا کرو، کلیسیا کے بزرگوں کو دعا کے لیے بلاؤ، تیل مال کر خداوند کے نام سے دعا کریں گے، ان کے دعا کرنے کے سبب سے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور آپ خود ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور شفا پائیں۔ میرا خداوند شفا دیتا ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اب کلام کہتا ہے شفا دینے کا ایک وقت ہے، شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ 38 برس وہ شخص بیمار رہا، لیکن خداوند کا کوئی پروگرام تھا کہ میں 38 برس کے بعد اس کو شفا دوں، تاکہ آنے والے وقت میں دنیا سیکھ سکے۔ اور کبھی کبھی میرا خداوند، یاد رکھیے، فل فور شفا دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی میرا خداوند آہستہ آہستہ شفا دیتا ہے۔ شفا کی 2 اقسام میں نے آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے معجزاتی شفا، جو فل فور آ جاتی ہے، جیسے میرے خداوند نے اس 38 برس کے بیمار کا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور ایک دفعہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزاتی شفا۔ لیکن ایک ہوتی ہے ذرا آہستہ آہستہ، گریجولی، جیسے آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے اور 10 کوڑیوں نے کہا تھا ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور میرے خداوند نے دور ہی کھڑے ہو کر کہا جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور کلام کہتا جب وہ دکھانے جا رہے تھے، فرما برداری کی سچویشن میں وہ چل پڑے، یسوع کی فرما برداری میں چل پڑے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، جب آپ میرے خداوند کی فرما برداری میں چل پڑیں گے نا، تو پھر آپ شفا پا جائیں گے، بھلے آہستہ آہستہ پائیں یا فوراً پا جائیں۔ لیکن وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ یسوع کی جو بات مانی ہے، میں سب بیماروں کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یسوع کی بات مانو، آپ شفا پا جائیں گے، فیل فور بھی، اور مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہے جس نے شفا دینی ہے، یا آہستہ آہستہ، یہ اس کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ شفا دینے کا ایک وقت ہے، اور شفا دینے کا اسی کا ایک طریقہ ہے، وہ فیل فور اٹھا کھڑا کرے یا وہ آہستہ آہستہ شفا دے۔ اور ایک بات یاد رکھیے،
خداوند یسوع مسیح کی بات کو ضرور مان لیجیے. بولے وہ کچھ بھی کہے چپ کر کے مان لیجیے. اور وہ کو آپ کو ایسی بات تو نہیں کہے گا جو آپ کے برداشت سے زیادہ ہو. اگر وہ توبہ کہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اسی کے نام میں بپتسمہ لے لو تو لے سکتے ہیں. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور اگر وہ کہتا ہے تجھے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے تو یہ کوئی نئی عجیب بات تو کوئی نہیں ہے. وہ چاہتا بھی تو ہے کہ صرف شفائی نہ پاؤ، میری بادشاہی میں بھی آ جاؤ، میرے مکانوں میں بھی آ جاؤ. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. خداوند میرا خدا شافی خداوند ہے. اس نے کہا تھا میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. اور کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. آج آپ پر کلام نازل ہوا ہے. آپ نے آج کلام سنا ہے. اس کلام کے سبب سے اور پھر اگلا طریقہ جو بڑا سادہ سا میرے خداوند نے بتایا ہوا ہے، ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے کر بپتسمہ لے لو، اس کی بات ہو رہی ہے. ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. پہلے نمبر پر وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے نام سے بدروہیں نکالیں گے. پھر اس کے بعد وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، غیر زبانیں بولیں گے. غور سے میری بات کو سننا، یہ میری بات نہیں، میرے خداوند کی بات ہے. بدروہوں کا نکل جانا کسی مقدس کے وسیلہ سے ایک معجزہ ہے، اور یہ نئی نئی زبانیں بولنا بھی ایک معجزہ ہے. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو معجزاتی طور پر ان کو کچھ نہ ہوگا. اور وہی لوگ جو توبہ کرتے بپتسمہ لیتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو خداوند نے ان کے وسیلہ بھی کہا ہے کہ میں شفا دے دوں گا. تو میرا خداوند شفا دیتا رہا اور یہ شفا کا سسٹم جاری ہے. شکر کرتا ہوں. آج کل دنیا عام طور پر میرے یسوع کو شافی کے طور پر جانتی ہے، لیکن ہمارے بھی دل میں یہ خیال آیا مسیحی.pk کی ٹیم کے اندر کہ ہم بھی لوگوں کو شفا کے بارے میں بہتر بتا سکیں. سو بھائی میں درخواست کرتا ہوں، جیسے آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، تھوڑی نہیں بہت سی باتیں سیکھی ہیں. میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، بس میرے خداوند کے کہنے پر چلتے جاؤ، آپ شفا پا جائیں گے. وہ معجزاتی طور پر پائیں یا آہستہ آہستہ پائیں. اگر آپ بیمار ہیں تو میرے خداوند پر بھروسہ رکھیں اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ کلام میں نے کہا دعا کرتے ہی رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. میں سب بیماروں سے کہوں گا جو تمہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابھی اپنے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ خداوند نے اپنا کلام نازل کیا ہے اور کلام نازل کر کے وہ شفا دیتا ہے. اگر وہ کلام ہمارے منہ میں خداوند نے ڈالا ہے تو آپ کی شفا کے لیے ڈالا ہے. بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، ایمان رکھیں. ہم کلوری کے سارے سسٹم کو سمجھے ہیں. 2 کام ہوئے ہیں، ہماری شفا کا کام بھی ہوا ہے اور ہماری نجات کا کام بھی ہوا ہے. میں دعا کرنا چاہتا ہوں تمام بیماروں کے لیے. خدا پاک تیرا یہ جو کلام نازل ہوا ہے، جو تو نے کلام نازل کیا ہے، خداوند شاید اسی لیے کیا ہے کہ لوگ شفا پا جائیں. سو خداوند جتنے میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آج معجزاتی طور پر یہ آہستہ آہستہ یہ تو جانتا ہے، کیونکہ شفا دینے کا تیرا اپنا سسٹم ہے اور تیرا اپنا وقت ہے. خداوند جو کھڑے ہو گئے ہیں تیرے حضور میں، یہ واقعی شفا پا جائے. ان کی کیسی بھی بیماری کیوں نہیں، خداوند ان کی ساری بیماری ختم ہو جائے، ان کی کمزوری ختم ہو جائے میرے خداوند. اور بیماری میں کبھی بے دل نہ ہو، کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ صادق ہو یا شریف، جب تک اس خیمہ میں ہے وہ کراہتا ہی ہے. وہ بیمار رہے گا لیکن تو اسے بیماری میں سے شفا بخشے گا. خداوند تو اٹھا کھڑا کرے گا. خداوند اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ تو اٹھا کھڑا کرے گا. تو اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو نے کروڑوں لاکھوں کو خداوند اٹھا کھڑا کیا ہے. اب جو اس وقت کھڑے ہیں یہ پورے طور پر کھڑے ہو جائیں. جن کے ہاتھ کھڑے ہیں یہ پورے طور پر ٹھیک ہو کر کھڑے ہو جائیں. میرے خداوند میرے خدا تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین. جو خداوند نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے.
خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.